باتیں میں پہلے بھی اس موضوع پہ کافی کر چکا ہوں، لیکن کیونکہ یہ کام بہت ضروری ہے، یہ باتیں بہت ضروری ہیں، اس لیے بار بار مجھے اس بات پہ دوبارہ ویڈیو لے کے آ جانا پڑتی ہے کہ عورت بڑی کمال کی چیز ہے۔ عورت کو اللہ نے بہت پیارے درجے دیے ہیں، بیٹی بھی بنایا ہے، بہن بھی بنایا ہے، بیگم بھی بنایا ہے، ماں بھی بنایا ہے۔ تو جب یہ سارے روپ دھار کے یہ گزرتی ہے تو اس کی شان بڑی بنائی ہے پھر رب نے، پھر اس کے قدموں میں جنت بھی ڈالی ہے۔ تو اسی طرح ایک میرے دوست ہے، میں نے ان کا ایک مجھے پوسٹ آئی، میں نے ویڈیو اس کے اوپر بنانی ہے، بات مجھے اس پہ کرنی ہے جو انہوں نے مجھے پوسٹ اپڈیٹ کی۔ دوست میرے 20 سال پرانا تعلق ہے ان سے، بہت ماشاءاللہ پیارا تعلق، اور وہ مجھے پہلے کہہ چکے ہیں کہ یار آپ اسلام کے اوپر بات نہ کیا کریں۔ میں نے ان کی بات سنی محبت سے، پیار سے، لیکن میرے اندر کے دل نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے مجھے لاجک دیا کہ یار آپ کے پاس اتنا نالج نہیں ہے اسلام کا۔ دوسری بات ہے کہ اور بڑی دنیا یہاں بڑی پڑی ہے اسلام کی بات کرنے کی، تو آپ کوئی اور بات کر لیا کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میرا ذہن اندر سے کہتا ہے کہ یار جو پہلے بات کر رہے ہیں وہ کون سے پیدا ہوتے یہ سارا کوئی سیکھ کے آئے تھے، وہ بھی تو یہیں سے سیکھ کے گیا نا۔ تو دوسرا میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ اگر میں بات کروں گا تو پہلے تحقیق کروں گا، پہلے انالیسس کروں گا، پھر جا کر کے اس کے اوپر بات کروں گا، اور اگر میری بات غلط ہوگی تو اس کے اوپر آبجیکشن کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر بات ٹھیک ہے، ریفرنس کے ساتھ ہے، تو پھر بات تو کوئی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ کسی ایک شخص کی مرہون منت نہیں ہے، کسی ایک شخص کا اس کے اوپر جارہ داری نہیں ہے۔ یہ تو اسلام بڑا کلیئر کہتا ہے کہ ہر بندہ اسلام کا اتنا ہونا چاہیے کہ اس کو ہر چیز کا پتہ ہو، اور اسلام اس چیز کی بھی بات کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک حدیث کا علم ہے تو وہ آگے پہنچا دو، یہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، تو اس کو آگے پہنچاؤ۔ تو بات کرنے سے میں نے بات آگے چلی گئی، تو مجھے اس دوست کی پوسٹ ایک آئی، انہی پوسٹ کے اوپر یہ بات دوبارہ مجھے راغب کر گئی کہ یار بات انہوں نے جو کی ہے تو یہ بات تو بڑی کلاس کی پوسٹ کی ہے، تو پھر مجھے اس میں بات کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ مجھے پوسٹ کرتے ہیں کہ ایک عورت خط لکھتی ہے بڑے مان سے، بڑے پیار سے، بڑے غرور سے، بڑے محبت سے، چاہت سے، وہ کہتی ہے اے میرے پیارے بھائی جان، اے میرے پیارے شوہر، اے میرے پیارے بیٹے، زندگی میں بات یاد رکھنا کہ آپ جب بھی باہر نکلو گے آپ کو 2 قسم کی عورتیں ملیں گی۔ پہلی وہ قسم جو عزیز مصر کی بیوی کی طرح بیماری میں مبتلا ہوگی، جو اپنے آپ کو بنا سنوار کے، میک اپ کر کے، خوشبو لگا کے آئی ہوگی، اور وہ آپ کو دعوت عام دے رہی ہوگی، وہ آپ کو کہہ رہی ہوگی کہ یہ میں بنی آپ کے لیے ہوں، میں سمری آپ کے لیے ہوں، یہ میک اپ میں نے آپ کے لیے کیا ہے، یہ خوشبو، یہ سارا رنگ ڈنگ جو میں دھار کے آئی ہوں یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ وہ آپ کو لبائے گی، وہ آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گی، وہ اپنے خیال میں خود آئی ہوگی، باہر آزاد خود آئی ہوگی، اس کی زبان حال ہر دیکھنے والے کو کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے ہی تو تیار ہوئی ہوں جناب، یہ سارا کچھ میں نے آپ کے لیے ہی کیا ہے۔ اور دوسری قسم ان کے وہ عورت ہوگی جو پردہ کرتی ہے، جو حجاب کرتی ہے، جو پردے میں رہنا چاہتی ہے، لیکن مجبوری نے، وقت کے یہ جو اونچ نیچ ہے، نشیب و فراز نے اس کو مجبور کیا کہ وہ باہر آئے، کسی مجبوری کے تحت باہر نکلی ہے، کسی کام کے لیے باہر آئی ہے، اور وہ زبان حال سے گویا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی طرح ہے کہ جب تک یہ سارے مرد اپنے
جانوروں کو پانی نہیں پلا لیتے، ہم اپنی باری کا انتظار کریں گے، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے کیونکہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم مجبور ہیں۔ پھر وہ خط میں کہتی ہے کہ پہلی عورت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام والا کردار ادا کیجیے کہ اپنی نظریں نیچی کر لیجئے، جھکا لیجئے اور پھر اللہ سے پناہ مانگیے، کیونکہ یہ جو عریانی ہے، یہ جو فحاشی ہے، یہ جو آپ کے سامنے ننگا پن ہے، یہ جو آپ کے سامنے میک اپ کا حسن و جمال ہے، یہ آپ کو لبائے گا، آپ اکیلے نہیں بچ سکیں گے۔ تو قرآن اسی کو بڑا کلیئر کہتا ہے کہ مجھ سے پناہ مانگیے، اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ میری طرف آ جائیے، مجھ سے پناہ مانگیے، اعوذ باللہ، میرے در پہ آ جاؤ۔ نظریں جھکانا آپ کا کام ہے، کیونکہ اگر آپ نے ایک دفعہ نظر جھکا دیا، آپ تجربہ کر لیجئے کہ آپ کسی بھی ننگی چیز کو بے شک دیکھے ہیں، آپ نے نظر جھکا لی تو آپ کے اندر خیالات اللہ خود بخود آ جائے گا، خود بخود اس سے بچنے کا خیال آپ کے ذہن میں خود بخود وہ مالک اتار دے گا۔ اور پھر پڑھ لیجئے خلوص سے، نیت سے، یقین کامل کے ساتھ، اللہ مجھے اس برائی سے بچا لے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ کی پناہ مانگیے، کیونکہ انسان انڈیویجول نہیں بچ سکے گا اس سے۔ یہ دنیا کا کلچر جو ہے آج، جو رسم و رواج ہے، جس میں ہم ڈیولپ ہو رہے ہیں، جس میں ہم جوان چڑھ رہے ہیں، پروان ہو رہے ہیں، ہماری نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں، وہ کیسے بچ سکتی ہیں؟ کیونکہ آج تو فلموں کی، آج تو ڈراموں کی برمار ہے، اور یعنی کی برمار ہے۔ آپ یہ نیٹ سسٹم جو ہے، جس کو ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں، آپ اس کے اوپر ایک بٹن پریس کریں، آپ پوری دنیا کی اور یعنی کی محفلوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ بچ ہم تب سکتے ہیں جب ہم اللہ کی پناہ میں سچے دل سے آ جاتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ دوسری عورت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا کردار ادا کیجئے، کہ جس طرح قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ان یعنی کہ بکریوں کو پانی پلایا اور وہ سائے میں چلے گئے، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ یہ کردار ادا کیجئے، عورت آپ کے سامنے اور یہاں ہو کے کیوں نہ آ جائے۔ حدیث آپ کو یہ کہتی ہے کہ نظریں مرد بھی جھکائے۔ اگر عورت بے پردہ ہو گئی آپ کے سامنے تو مرد کا کام ہے کہ اپنی نیچی نگاہیں رکھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیے، تو پھر آپ کو بچنا ہے۔ اگر مرد ہوس کا پجاری، ہوس کی نظریں لے کے گاڑے ہوئے آپ کی نظروں کے اوپر، آپ کے جسم کے اوپر، تو عورت کا کام ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکائے اور اپنے کام پہ چلتی جائے۔ اور یوسف علیہ السلام کو ان کی عفت کا عوض کیا ملا؟ عزیز مصر بن جاتے ہیں، بادشاہ مصر بن جاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو خدمت کا جو اجر ملا، ایک بہترین چھت ملی رہنے کو، 10 سال کا عرصہ گزارا، پھر اللہ نے وہیں سے ایک بہت خدمت گزار، نیک، پرہیزگار، انبیاء کی نسل میں سے چلتے ہوئے ایک نبی کی بیٹی کو آپ کی بیوی بنایا۔ پھر واپسی پہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا کر دی، اور اللہ ہمیں عفت و پردہ عطا فرمائے، کیونکہ پردہ جو ہے وہ انسان کی، عورت کے باپ کی پرورش کی دلالت کر رہا ہوتا ہے، اس کے بھائی کی غیرت کو اجاگر کر رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے بھائی کی کیا غیرت ہے، اس کے شوہر کی مردانگی کو شو کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی ماں کی فرما برداری کی، عفت و حیا کی، قدر کی جو روایت ہوگی اس کو شو کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر مین اس سب سے بڑھ کر اس چیز کا احساس کرا رہا تھا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو احساس ہے نا، یہ احساس انسان کو، میں کہتا ہوں، زمین سے اٹھا کے اللہ اپنے بالکل عرشوں کی طرف لے جاتا ہے انسان کو، کہ جب یہ احساس آ جاتا ہے نا کہ کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا، اللہ مجھے پھر بھی دیکھ رہا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ اس دن آپ ولایت کے کہیں اونچے درجے کے اوپر بھی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح قرآن فرماتا ہے کہ اے مریم، لوگوں نے کہا نا جب کہ اے مریم تیرا باپ
तो बुरा आदमी नहीं था, तेरी वालदा तो फाहिशा नहीं थी। मतलब क्या यहां पर दलालत किया जा रहा है कि वो बाप को, वालिदा को, भाई को, उन सब के किरदार के ऊपर आपके किरदार की डेवलपमेंट है कि उनके किरदार की तरफ इशारा करने का मकसद सिर्फ ये है कि इन किरदारों की, इन रिश्तों की नेक सीरत, नेक नामी जो है ना, वो आपके नेक सीरत होने की दलालत करती है। एक लड़की कहती है कि जब मैं किसी औरत को देखती और यानी में डूबे हुए, बुरे काम में डूबे हुए, बेपर्दगी में, तो मुझे फौरन एहसास होता है कि इनके वालदैन की, उनके वालदैन की परवरिश की, ज़ेन साजी की, वालदैन की डेवलपमेंट की तरफ फौरन मेरा ख्याल जाता है कि वो कैसी हैं। तो वो कहती है कि मैं जब भी इस चीज की तरफ राग़िब होने की तरफ मेरा ज़हन जाता है कि जी मैं भी फैशन कर लूं, तो मैं सोचती हूँ, फौरन मुझे एहसास आता है कि मेरी वजह से कहीं मेरी वालदा से सवाल तो नहीं होने वाला, मेरी वालदा से पूछ-गिछ तो नहीं होने वाली, मेरी वालदा से पूछा तो नहीं जाने वाला। अल्लाह बड़ा क्लियर कहता है कि रोको इन्हें, क्योंकि ये जिम्मेदार हैं और फिर ये इस चीज के ऊपर मेरी हया में, मेरे पर्दे में, मेरी और इफ्तो इज्जत में, तकीरी में और इजाफा हो जाता है कि मुझे पर्दे में ही रहना है, मुझे पर्दे में ही सूट करता है सारा कुछ, क्योंकि ये मेरी हयात में इजाफे का बायस बन जाता है। तो आप अंदाजा कर लें कि आपने किस किस्म की औरत के साथ कैसा सलूक करना है। आपको दोनों के साथ सलूक करना है, लेकिन दोनों के साथ सलूक नबियों की तर्ज वाला करना है। अगर आपके सामने और यहां बेपर्दा औरत आ जाती है, लड़की आ जाती है, आपको अपनी तरफ लगाने की कोशिश भी करती है, तो आपने अपना अंदाज यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला रखना। फिर गवाही मेरा अल्लाह बच्चों से भी दिलवा देगा, ये फिर आप अल्लाह पे छोड़ दें। अगर आप मन से यकीन कामिल के साथ सच्चे हैं, क्योंकि अल्लाह दिलों के भेद भी जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए फरमाते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो आप को किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है, फिर अल्लाह पे भरोसा रखें, फिर यकीन कामिल रखेंगे, या अल्लाह मैंने तेरी रजा की खातर ये और यानी को छोड़ा है, बेहयाई को छोड़ा है, ये गलतकारी को छोड़ा है, अब मेरी मदद फरमा। तो मेरा अल्लाह आपको 7 पर्दों से निकाल के रोशनी की तरफ ले आएगा। और अगर आपके सामने हयादार, बापर्दा, बासूल, बाकरदार मजबूरन कोई औरत अगर मिल जाती है बाहर निकली हुई, तो उसके साथ भी वही नबी वाला सलूक करना जो मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था। तो यही तरबियत है मेरे नबी सलाम की, यही तरबियत है मेरे इस्लाम की, यही तरबियत है मेरे अल्लाह जल्ला शानों की इस नस्ल कुल को बनाने की। क्योंकि अगर इसको नंगा ही रखना होता तो लिबास की तरफ लेके ना आता मेरा अल्लाह। क्योंकि अल्लाह हर चीज में हिकमत रखता है, क्योंकि अल्लाह तो कहता है बड़ा क्लियर कि मैंने तो इंसान को आजमाना है, कभी किसी चीज से, कभी किसी खौफ से, कभी जान से, कभी फल से, कभी दौलत से, कभी किसी भी खौफ से मैंने इंसान को आजमाना है। क्योंकि अल्लाह तो आजमाता है इंसान को, अल्लाह ने तो अपने नबियों को आजमाया है, तो हम तो फिर खाक हैं। तो आपने अपने आप को डेवलप क्या करना है, डेवलप आपने तरीका नबियों वाला, अंबियों वाला, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वाला अपनाना है। वही लखते जिगर जो फातिमा वाला जिक्र है रजी अल्लाह तआला अन्हा का, उनका तर्ज जिंदगी अपनाना है। तो डेवलप करते हुए अपने बच्चों को इस चीज के साथ साथ उनकी ज़हन साजी जरूर कीजिए कि आपने कुरानी को पसंद करना है, कि आपने पर्दा को पसंद करना है, आपने कल्चर इस्लाम का डेवलप करना है, कि आपने कल्चर गैरों का पसंद करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने क्या बीज बो दिया है, आपने कौन सा दरख्त लगा दिया। फल उसका बाद में आना, लेकिन आएगा उसी पे। क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता कि आप आम का दरख्त लगाएं, फल आपको अंगूर का मिल जाए। आप लगाएं खजूर,
आपको मिल अनार जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो चीज आपने लगाई है वो थोड़ी मिले या ज्यादा मिले, वो आपकी मेहनत पे है कि आपने कितनी लगाने के बाद उसके ऊपर मेहनत की है। क्योंकि सिर्फ लगाने से काम नहीं चलने वाला, उसके ऊपर फिर आपने मेहनत करनी है। मतलब उसकी जितनी तक उसकी जेर साजी जरूरी है, वहां तक आपने उसका पूरा पीछा करना है। आपने उसको पूरी नजर रखनी है, उसके उठने बैठने कंपनी के ऊपर, फिर जाकर के वो फल आपका दरख्त जो है वो फलावर होगा और फुल, जिसको कहते हैं ना पूरा जोश जोबन के साथ वो दरख्त आएगा। क्योंकि जब तक आप कांट छांट नहीं करते ना दरख्तों की, वो बढ़ते नहीं है, वो आला फ्रूट याफ्ता होते नहीं है। तो आपको उस नहज पे लेके जाने के लिए आपको पूरा साथ देना है, आपने पूरी आबियारी करनी है। तो आबियारी के ऊपर आपने कंप्रोमाइज नहीं करना, फिर मेरा अल्लाह इंशाअल्लाह आपकी औलाद को संवार के देगा आपको। क्योंकि ये दो किस्म की औरतें आपको जिंदगी, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ने हर चीज जो बनाई है वो दो ही किस्म की है। अल्लाह कुरान में बड़ा क्लियर कहता है कि मैंने हर चीज का जोड़ा बनाया है, लेकिन यहां पे बात जोड़े की नहीं है, लेकिन यहां पे बात डबल की है कि यहां हर चीज ही दो है, कि अच्छी है या बुरी है, नेक है या बद है, अमीर है या गरीब है, हुक्मरान है या अवाम है। यानी कि आप देखें तो हर तरफ जोड़ है। तो यहां पे भी दो किस्म की औरतें हैं और दोनों के साथ किरदार आपने क्या करना है, मर्द हजरात ने और उनके वालिदैन ने क्या करना है कि उनको डेवलप कैसे करना है। क्योंकि जो चीज आपने बो दी आज, उसका आपसे हिसाब लिया जाएगा। क्योंकि अल्लाह बड़ा क्लियर कहता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कि अगर आपने अच्छा काम किया है, अच्छा बीज बो दिया है, तो आपको उसका एक एक जर्रे के बराबर आपका पूरा पूरा अजर दिया जाएगा। और अगर आपने कहीं कोई बुरा दरख्त बो दिया है, बीज बो दिया है, तो आपको उसका भी एक एक जर्रे के बराबर आपका हिसाब लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।